بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ زمانے میں تقریباً ہر انسان پریشان ہے۔ پریشانیوں کی نوعیتیں مختلف ہیں، لیکن پریشانی ہر فرد کو گھیرے ہوئے ہے۔ انفرادی سطح پر بھی انسان پریشان ہے، اجتماعی سطح پر بھی انسان پریشان ہے۔ غریب آدمی بھی پریشان ہے، مالدار آدمی بھی پریشان ہے، پڑھا لکھا بھی پریشان ہے اور ان پڑھ بھی پریشان ہے۔ تو ہر انسان کو کسی نہ کسی پریشانی نے گھیرا ہوا ہے۔ جب مشکلات بڑھتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں، انسان اسباب کا سہارا لیتا ہے، اور جب اسباب کے ذریعے کوئی کام پورا نہیں ہوتا تو پھر انسان عملیات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں بہت سے ایسے عامل ہیں، ایسے عملیات بتانے والے لوگ ہیں کہ جو غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ کوئی شرکیہ الفاظ بتا دیے، کوئی ایسے اوراد و وظائف بتا دیے کہ جس سے انسان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی وظیفے کرتا ہے اور اس کے عوض میں وہ پیسے وصول کر لیتا ہے، یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر فیس لے کر کوئی وظیفہ کرتا ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو شرکیہ کلمات بتاتا ہے، کوئی ایسی چیزیں بتاتا ہے کہ جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یا ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے مفہوم کا ہی پتہ نہیں ہے کسی ایک عام آدمی کو کہ ان کا مفہوم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کے لیے مختلف وظائف بتائے۔ قرآن پاک کی دعائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف اور اوراد ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی پریشانی کے لیے وظیفہ بتا دیا، یا قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کسی پیغمبر کی کوئی کیفیت بیان کی، ان کے حال بیان کیے، ان کی پریشانی بیان کی، اور پھر ان کے طرف اللہ کی مدد کیسے متوجہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس سے انہوں نے کیسے دعا مانگی، کیا پڑھا، تو وہ جو جیسے آیت کریمہ ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے، اس وقت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، اولاد نہیں تھی، یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، اللہ تعالیٰ نے کن دعاؤں کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمایا، ان کو اولاد عطا کی۔ قرآن اور سنت سے باہر نکل کر کوئی بھی وظیفہ ہوگا، اور بالخصوص وہ وظیفہ کہ جس کے کلمات درست نہیں ہیں، مبہم کلمات ہیں، جن کے مفہوم اور مطلب کا پتہ نہیں ہے، تو ان کے کرنے سے بعض مرتبہ انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ نیک صالحین بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کریں، اور عاملوں کے بتائے ہوئے مبہم اور ایسے وظائف کہ جن کا مفہوم بالکل واضح نہیں ہے، یا واضح ہے لیکن اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے۔ غیر اللہ جبرائیل علیہ السلام بھی غیر اللہ ہیں، اور انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کا غیر ہیں۔ اللہ کے علاوہ انبیاء علیہ السلام سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسباب کے درجے میں جو مدد کی جاتی ہے وہ اور چیز ہے کہ ایک انسان کسی سے کوئی مدد طلب کرتا ہے۔ اسباب کے درجے میں اسباب سے ہٹ کر جو مانگا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کو بڑا سمجھ کر، اور اللہ کی ذات کو خالق اور مالک سمجھ کر وہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہر نماز کے اندر ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے، اسی طرح استعانت، مدد مانگنا بھی غیر اللہ سے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔